الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. برادران اسلام اور محترم خواتین، اس سے پہلے خطبے میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے. ان کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا تعلق رکھا ہے. بھائی ہونے کے کچھ تقاضے ہیں. ان میں سے ایک تقاضے کا ذکر آیا تھا. وہ تقاضا ہے مالی مدد کرنا. اگر کوئی مسلمان مالی لحاظ سے پریشان ہے اور آپ کی مدد کا محتاج ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مالی مدد کریں. احتیاج مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن مالی مدد کرنا یہ اس اخوت کا ایک لازمی تقاضا ہے. اور بھی بہت سے تقاضے بیان ہوئے ہیں قرآن حدیث میں. کبھی کبھی ان کا بھی ذکر آتا رہے گا. اس اخوت اور بھائی چارے کا ایک تقاضا یہ بیان ہوا ہے کہ مسلمان دوسرے کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہی نہ کرے بلکہ اس کا دفاع بھی کرے. اس وقت آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کسی جگہ کسی مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں اس کی
اس کا جو احترام ہے، ہر مسلمان کا ایک احترام ہے، بلکہ ہر شخص کا ایک احترام ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا جائے، اور مسلمان تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا احترام ہو سوسائٹی کے اندر، اور اس کی ناقدری نہ ہو. تو آپ نے فرمایا اگر کسی جگہ مسلمان کا احترام نہیں ہو رہا ہے، وہ مسلمان موجود نہیں ہے، اور یہ احترام نہ ہونا عام طور پر غیبت کی شکل میں ہوتا ہے. آدمی بیٹھے بتا رہا ہے کہ فلاں شخص بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اس کے اندر یہ خامیاں ہم نے دیکھی ہیں، وہ ظالم ہے، دوسروں کے حقوق نہیں پہچان رہا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ اس کی جو عزت ہے، اس کا جو احترام ہے، اس میں فرق آ رہا ہے، اور اس کی سوسائٹی میں جو اس کا احترام ہونا چاہیے اس میں کمی آ رہی ہے. آپ نے فرمایا اگر کسی مسلمان کے سامنے دوسرے کی اس طرح عزت پر حملہ ہو، اس کے احترام پر حرف گیری کی جا رہی ہو، اسے سوسائٹی میں بے وزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور دوسرا مسلمان خاموش ہو جائے کہ بھئی کسی غیر کا ذکر ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان خاموش ہو جاتا ہے، عام طور پر گھر والے بھی کرتے ہیں ایسا، اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، اور اس میں مزہ بھی لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، یاد رکھو، کہ تم اللہ کی مدد کے محتاج ہوگے اور اللہ مدد نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم نے اس کے بندے کی مدد نہیں کی تھی. اس کا احترام ختم ہو رہا تھا، اس کی عزت پر حرف آ رہا تھا، اور تم سنتے رہے. تم نے اللہ کے ایک بندے کی مدد نہیں کی، اب مدد نہیں ہوگی تمہاری. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے برعکس کوئی مسلمان کہے کہ غلط کہہ رہے ہو تم، اور صحیح بھی کہہ رہے ہو تو پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو، وہ اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتا، تمہیں کیا حق ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرو. تو آپ نے فرمایا کہ وہ وقت بھی آئے گا جب انسان اس بات کا محتاج ہوگا کہ اللہ کی مدد اسے حاصل ہو، وہ حاصل ہوگی. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس امت کو طرح طرح سے جوڑا گیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی کمزوری نہ آ جائے کہ یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا جو شخص اس کے دفاع میں کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرے گا، جبکہ فی الواقع مدد کی ضرورت ہوگی. اور جو خاموش ہو جائے گا جواب دینے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود، اتنا تو کہہ ہی سکتا ہے کہ بھئی وہ شخص موجود نہیں ہے، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہاری معلومات صحیح بھی ہیں تو اس کے سامنے کہو. یہ بات کہ تم نے کچھ سن لیا اور چٹخارے لے کے سے سنا بھی رہے ہو اور لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں، یہ اس بھائی کا جو حق تھا وہ ضائع کر رہے ہیں. ہر شخص سوسائٹی میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جینا چاہتا ہے، مسلمان کو اس کا حق ہے، اور دوسرے مسلمان کا فرض ہے کہ اس کا یہ حق اگر ضائع ہو رہا ہو تو ضائع ہونے نہ دے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے
اور ہماری مجلسوں میں اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کبھی ہم خود شریک ہو جاتے ہیں اور کبھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ آخر اللہ نے یہ زبان کس لیے دی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ایک بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تب بھی اگر یہ زبان نہ کھولے تو یہ ہے کس لیے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا ہمیں حکم دیا اور 7 باتوں سے منع کیا۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی نصر المظلوم، مسلمان اگر کوئی مظلوم ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی مدد کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ ظلم کبھی گھر والے کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، کبھی آدمی بیوی بچوں کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی بھائیوں کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی پاس پڑوس کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، حکم دیا کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے بیوی بچے ظلم کر رہے ہیں، خاندان کے لوگ ظلم کر رہے ہیں، بھائی بہن ظلم کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ظلم کر رہا ہے، بستی والے ظلم کر رہے ہیں، تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے، حکم ہے۔ آدمی یہ نہ کہے کہ اس پر ظلم تو اس پر ہو رہا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے بیچارہ مظلوم ہے، لیکن خاموش ہیں آپ، تو اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو تمہیں آواز اٹھانی چاہیے، جو کچھ تم کر سکتے ہو اس ظلم کے خلاف اس پر عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ظلم ہونے نہ دو، اور ظالم کا ہاتھ روکو اور مظلوم کی حمایت کرو۔ مشہور حدیث میں کتنی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تمہارا بھائی چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے کہا فہذا ننصرہ مظلوما، اے اللہ کے رسول وہ اگر مظلوم ہے تو یقیناً مدد کریں گے ہم۔ یعنی یہ سوال ان کے سامنے نہیں تھا کہ مظلوم کی مدد نہ کی جائے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ مظلوم ہے تو ضرور مدد کریں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ نے فرمایا تمنعہ من الظلم، ظلم کرنے نہ دو اسے، فہذا نصر، اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے نہ دو۔ کہا کہ ہمارے سماج کے اندر یہ زیادتی تم نہیں کرو گے، اپنے پڑوس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرو گے، اپنے بھائی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرو گے، اپنی بیوی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرو گے۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا نگران بنایا ہے، آپ بے خبر اور انجان بن کے نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صاحب مجھے معلوم نہیں ہے، اسی دنیا میں آپ کو رہنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے نہ دو، مظلوم کی مدد تو تم جانتے ہی ہو، ظلم کسی کی طرف سے بھی ہو، ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس پر ظلم ہونے نہ دیا جائے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں رات دن اس کا چرچا ہوتا ہی رہتا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ صرف موضوع گفتگو ہے، ہمارا ٹیبل ٹاک ہے،
چائے پی رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, مذاق ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان گرفتار ہو رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب سنا آپ نے, اخبار پڑھ لیا؟ نہیں پڑھا ہے تو آج سویرے میں نے دیکھا ہے, ٹی وی دیکھا. سوال یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ سے تو یہ کہا گیا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, صرف بیان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ بیان کرو اسے, بلکہ یہ کہا گیا کہ ظلم کے خلاف تمہیں کھڑا ہونا چاہیے, مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے. تو آپ نے مظلوم کی مدد کی بات بھی کی اور یہ بھی کہا کہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ظالم ظلم نہ کرے. دیکھیے چھوٹے پیمانے پر ظلم ہوتا تو آپ روک دیں گے, لیکن اگر حکومت ظلم کرے تو کیا کریں گے آپ؟ آج کے دور میں اس کے لیے بھی راستے ہیں کہ حکومت کو بھی آپ ظلم سے روک سکتے ہیں. تو کہا یہ گیا کہ ظالم کو ظلم کرنے نہ دو اور مظلوم کی حمایت کرو. ظالم کو یہ محسوس ہونا چاہیے سماج کے اندر کہ میں ظلم کروں گا تو ہزارہا افراد اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے, ظلم رک جائے گا. چھوٹے چھوٹے واقعات میں کتنے تجربات آپ کے سامنے ہیں. اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہوگی یا کسی فرد کے ساتھ زیادتی ہوگی, کسی نوجوان کے ساتھ زیادتی ہوگی, تو یہ ملت اسے برداشت نہیں کرے گی. تو آپ دیکھیں گے ظلم خود بخود رکے گا. تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو اور مظلوم کی مدد کرو. اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو قیدی ہیں ان کو رہا کرو, ایک حکم ہے. یہ بھی قرآن میں آتا ہے سورہ بلد میں, فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے انسان پر بڑے احسانات کیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, بولنے کے لیے زبان دی ہے, ہونٹ دیے ہیں, بھلے برے کی تمیز سے واقف کیا ہے اسے, لیکن اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. اللہ کا نام کو نہ ماننے والا انسان اس کا شکر ادا نہیں کرتا. یہ شکر ادا کرنا قرآن نے کہا آسان نہیں ہے, یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے جسے پار کرنا ہوگا. فلقتحم العقبہ, یہ ایک گھاٹی ہے جسے پار کرنا ہوگا, لیکن خدا کا منکر اسے اس گھاٹی کو پار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں, یہ ہونٹ کس نے دیے ہیں, یہ زبان کس نے دی کی ہے, یہ عقل کس نے دی ہے جس سے ہم بھلے برے کی تمیز کرتے ہیں. اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات. تو کہا فلقتحم العقبہ, وہ اس گھاٹی کو طے کرنے کے لیے, اس پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کہا تمہیں معلوم ہے یہ گھاٹی کون سی ہے؟ فک رقبہ, غلاموں کو آزاد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا عود المریض واطعم الجائع وفک العانی. قرآن نے آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان بیمار اگر ہے, مریض ہے, تو اس کی عیادت کرو, اور بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ, اور اگر وہ گرفتار ہو گیا ہے تو اسے چھڑاؤ. قرآن شریف میں بھی بتایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے, دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ ظلم سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, اور اگر ہمارے پاس کوئی قیدی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہتر سلوک ہوگا.
اس آیت کی تشریح سے پہلے ہو چکی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیک بندوں کی خوبی یہ ہے کہ قیدی ان کے ہاں آتے ہیں تو بہتر سلوک کیا جاتا ہے۔ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، بین الاقوامی سطح پر اس کے قوانین موجود ہیں، لیکن اس کی رعایت نہیں کی جاتی۔ اس کا مینول بھی موجود ہے، عمل نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ قیدی اگر تمہارے پاس آیا ہے، ظاہر ہے کہ دشمن کا فرد ہے، وہ دشمن فرد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے۔ اور واقعات ایسے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیدی ہیں، ان کا خیال رکھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ اثر تھا کہ انصار خود بھوکے رہتے، ہم ہی کھلاتے، اور خود روکھا سوکھا کھاتے اور ہم ہی اچھا کھلاتے۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ قیدی اگر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ تمہارا کوئی آدمی قید ہو جائے تو اسے رہا کراؤ۔ آپ نے فرمایا اطعموا الجائع وعدوا المریض واطعموا الجائع وفکوا العانی۔ کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کرو، اور کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، کوئی گرفتار ہو گیا ہے تو اسے رہا کرانے کی کوشش کرو۔ تین باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تینوں فرض ہیں، اسے وہ فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کام لازماً ہونا چاہیے، ورنہ مسلمان گنہگار ہوں گے۔ فرض کیجئے کوئی مریض ہے، کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں ہے، تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں دیکھ رہا ہے، تو پورا محلہ اور پوری آبادی گنہگار ہوگی، الا یہ کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ موجود ہوں، اس کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی بچے ہیں، وہ اگر خدمت کر رہے ہیں ان کو ثواب ملے گا، آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو ثواب ملے گا، اس کے بیوی بچوں کو ثواب ملے گا، اس کے رشتہ داروں کو ثواب ملے گا، تیمارداروں کو ثواب ملے گا، اور باقی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو سب گنہگار ہوں گے۔ فرض کیجئے کوئی مسلمان مر جاتا ہے، اگر ذمہ داری یہ ہے اسلامی طریقے پر اس کی تجہیز و تکفین ہو، نلا دھلا کے اسے دفن کیا جائے، لیکن اگر کسی سوسائٹی میں اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ کہا جا رہے معلوم نہیں کس کی لاش ہے، کون مر گیا کیا معلوم، یہ کہہ کے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ آپ گناہ سے اس وقت بچیں گے جبکہ کچھ لوگ اسلام کے طریقے کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کریں، تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے، ثواب نہیں پائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے۔ ثواب تو وہ کمائے گا جو اس کام میں لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی آدمی قید میں ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں، غلام بھی آتے ہیں، اور آنی کے لفظ کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو کسی وجہ سے دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ قیدی، لوگوں نے کہا کہ قیدی کو رہا کرنا ضروری ہے۔ اسلامی حکومت ہوگی تو اپنے انداز سے سوچے گی کہ اس کے قیدیوں کو کیسے رہا کرایا جائے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کسی قیدی کو آپ چھڑا سکتے ہیں تو چھڑائیں، حکم ہے یہ، فک العانی، قیدی کو چھڑاؤ۔ اور جس طرح کوئی آدمی مر گیا، اسے آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا
چیل کبے کھا جائیں تو سب گنہگار ہوں گے. ایسی سوچ لیجئے کہ آدمی گرفتار ہو گیا اور آپ چپ چاپ بیٹھ گئے. ارے ہو گیا کوئی، جیسے آپ کا کوئی واقعہ نہیں ہے. لیکن اگر کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو، اسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم سب بچ بھی جائیں گے. ثواب وہ لوگ کمائیں گے جو اس راستے میں کوشش کر رہے ہیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام نے صرف یہی نہیں کہا کہ تم سب بھائی ہو، یہ بھی بتایا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. بہت سے تقاضے بتائے ہیں. اللہ نے چاہا تو کچھ اور تقاضوں کی بات پھر کسی وقت وضاحت ہوگی. دعا یہ ہے کہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کی مجھے بھی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو بھی اپنی توفیق سے نوازے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم. ربنا